السلام علیکم خواتین و حضرات، میرا نام ذیشان رضوی لیڈرشپ والا ہے اور میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں ریحان آئی ٹیچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بیچ 21 کا۔ آج ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہیں جناب نفیسہ وحید ہمت والی، اور نفیسہ سے ہم جو ہیں وہ ڈسکس کریں گے کہ ہم فیوچر آن لائن ایجوکیشن پہ کس طرح سے فوکس کر سکتے ہیں، یا یہ کہ مائنڈ شفٹ ایجوکیشن میں کیسے ہوگی۔ نفیسہ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ تجربہ کار اور کلینکل سائیکالوجی میں کا ان کا پروفیشن ہے، جنہیں تعلیم، ذاتی نشو و نما اور معاشرے میں مثبت تبدیلی لانے کا گہرا جذبہ ہے۔ انہوں نے آرمی پبلک اسکول ملیر کینٹ کراچی میں ایک دہائی سے زائد عرصے تک خدمات انجام دی، جہاں انہوں نے بطور انگلش ٹیچر اپنے کیریئر کا آغاز کیا اور بعد ازاں مڈل اسکول کے سیکشن ہیڈ کے طور پہ اہم ذمہ داریاں سنبھالیں۔ ان کی قیادت میں ان کے اسکول کو برٹش کونسل کا باوقار انٹرنیشنل اسکول ایوارڈ بھی حاصل ہوا۔ وہ سیکھتے رہیں، آگے بڑھتے رہیں کہ اصول پر یقین رکھتی ہیں اور متعدد تربیتی سیشن میں شرکت کرنا اور انعقاد کے لیے خود کو مسلسل بہتر بنانے کی کوشش کرتے رہنا ان کا ایک اہم کردار رہتا ہے۔ ایک خوشحال گھریلو زندگی کے ساتھ ساتھ وہ 2 بچوں کی ماں ہیں اور سفر، مطالعہ اور کھانا پکانا کا شوق رکھتی ہیں، جبکہ سوات ان کا پسندیدہ مقام ہے۔ اس وقت وہ ریحان فاؤنڈیشن میں بطور ایجوکیشنل کنسلٹنٹ اور ایڈمیشن مینیجر خدمات انجام دے رہی ہیں۔ ان کا مقصد نہ صرف اپنی صحت کو بہتر بنانا ہے، بلکہ تعلیم کے ذریعے خوشحال اور کامیاب قوم کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، پلیز ہیلپ می ویلکم نفیسہ وحید ہمت والی، so we can take some benefit out of her presence here. So welcome Wahida, how are you today? Assalamu alaikum. السلام علیکم، بہت شکریہ مجھے اتنا خوبصورت انداز میں آپ نے ماشاءاللہ تعارف کروایا، اور بڑا مکمل بہت ساری چیزیں آپ نے اسٹڈی کی اور بہت اچھا لگا مجھے۔ جزاک اللہ خیر۔ ہم آپ سے کچھ آج سیکھنے کی کوشش کریں گے آپ کے تجربے سے، تو اس سلسلے میں یہ بتائیے آپ وحیدہ کہ کیا آن لائن تعلیم روایتی کلاس روم کی جگہ مکمل طور پر لے سکتی ہے؟ لے سکتی ہے، کیا لے چکی ہے۔ ہم زوم کلاسز سیشنز کر چکے ہیں، اور ابھی بھی بہت سی جگہوں پہ زوم کے سیشنز ہوتے ہیں، اسٹریم یارڈ پہ ہوتے ہیں۔ ابھی آپ کینیڈا میں بیٹھے ہیں، میں پاکستان کراچی میں بیٹھی ہوں، ٹائم ڈفرینسز ہیں، بہت سی چیزیں چینج ہیں، لیکن اسٹل ہم بات کر رہے ہیں۔ تو ایسے ہی کلاسز بھی ہو رہی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ لے سکتی ہیں۔ لے سکتی ہیں تو آج سے 10-12 سال پہلے کا کانسیپٹ تھا، جب 2012 میں ہمیں کنیکٹنگ کلاس روم کا کانسیپٹ دیا گیا برٹش کونسل کی طرف سے، تو مجھے یہ آئیڈیا ہو گیا تھا کہ ورلڈ از گوئنگ ٹو چینج ریپڈلی، اور اس چینج کو آبزرو کرنے کے بعد میرا پرسنل بہت انٹرسٹ تھا، اور جب میں اے پی ایس میں ایز ٹیچر بھی کام کر رہی تھی تو میں بار بار اس پوائنٹ کو ریز کرتی تھی کہ کنیکٹنگ کلاس روم کے کانسیپٹ کو لے کے جائے۔ اور پھر جب میں ایز ہیڈ اپوائنٹ ہوئی تو پھر تو ظاہر ہے میرے ہاتھ میں زیادہ چیزیں آ گئیں، اور اتفاق سے اس ٹائم پہ ای میل بھی مجھے آ گئی ڈائریکٹ، اور جب وہ ای میل آ گئی تو میں نے کہا یہ تو میں نے کرنا ہے۔ تو بس پھر وہ اجازت لی اور سینئر سے اور کام سٹارٹ کیا، اور 2017 میں الحمدللہ انٹرنیشنل اسکول ایوارڈ، جس میں کہ امریکن اسکول، سری لنکن اسکول، مصر کے اسکول کے بچے، مختلف پاکستان کے اندر کوہاٹ، کشمیر، ڈفرینٹ اسکولس کے ساتھ ہم نے کولیبوریٹ کیا اور آن لائن کیا۔ ہم ان کے ساتھ نہ صرف یہ کہ اپنے کلچر، ٹریڈیشنز،
सोवेनियर्स मैंने भेजे भी। फिर यहाँ से हम उनके साथ कुकिंग क्लासेस और इस तरह की चीज़ें, लैंग्वेज क्लासेस भी हमने शेयर की। तो ये मैं बता रही हूँ 2016-17 की बात। तो स्टार्ट तो हो चुका। अब तो ये है कि इस तब्दीली को एक्सेप्ट हम नहीं कर रहे असल में। बेहतरीन, बहुत खूब, बहुत अच्छा आपने किया। ये बताइए कि तलबा की तवज्जो बरकरार रखने के लिए ऑनलाइन क्लासेस को कैसे ज़्यादा मौसर बनाया जा सकता है? उसका तरीका हमारे रेहान स्कूल में बहुत अच्छा ऑलरेडी चल भी रहा है। सबसे पहली चीज़ पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट। देखें, चाहे फिज़िकल स्कूल्स हों, चाहे ऑनलाइन स्कूल्स हों, मैंने हमेशा इस बात को प्रमोट भी किया है। हमारे रेहान सिस्टम में तो इस पे बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है कि पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स कम से कम दिन का 1 आधा घंटा साथ दें। दूसरी बात कि बच्चों को जब आपने एक टास्क दिया है, चाहे वो कॉपी पेंसिल का हो, चाहे वो ऑनलाइन का हो, देखें उसमें थोड़े से ब्रेक्स होते हैं। उसमें देखिए शिफ्ट आता है बच्चों का ना, लाइक वो शिफ्ट करेंगे। एज ग्रुप वाइज भी वो शिफ्ट मैटर करता है कि कितनी देर में उसको चेंज चाहिए। फिर स्क्रीन टाइम का कितना उसका टाइम पीरियड होना चाहिए। ये सारी चीज़ें स्टडी करने के बाद ही कोर्स आउटलाइन को बनाया जाए और फिर उनको बच्चों को दिया जाए। उनको गेम्स भी करवाए जाएँ, उनके जो इंटरेस्ट की चीज़ें हैं, गेम्स में इटसेल्फ बहुत कुछ सीखने को है। जो देखिए हम बहुत अब पीछे वाले लोग हैं ना, 40 साल पुराने लोग हैं। तो अब हमें वो नई चीज़ों को अडॉप्ट करना मुश्किल लग रहा है। लेकिन वो बच्चे तो ऑलरेडी वो कर रहे हैं। दे आर वेल एडजस्टेड विद दोज़ थिंग्स। वेरी असल गुड। में ये है कि वो हमें समझ में नहीं आ रही। तो हमें लगता है कि वो गलत हैं। वो दे आर इन टाइम, वी आर नॉट इन देयर टाइम। दिस इज़ सही व्हाट आई कह रही बिलीव। हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन फिर एक सवाल और इससे निकलता है नफीसा, कि क्या डिजिटल लर्निंग वाक़ई हर तालिबे इल्म को यकसा मौक़े फराहम कर रही है? कर सकती है, कर सकती है। येस, इसमें हमें गवर्नमेंट की हेल्प चाहिए होगी। हम इस फैक्टर को इग्नोर नहीं कर सकते। और स्कूल्स लेवल पे जब मैं खुद भी हेड थी ना, तो आई रिमेंबर जो मेरी कोशिश होती, देखिए एक फ़र्द अपना इनपुट तो दे ना, बाद में हम फिर बड़े-बड़े डिमांड्स और चीज़ें रखें कि जी हर फ़र्द तक कैसे पहुँचेगा। आप अपना एक स्टेप तो लें। अगर मुझे शौक है और मैं स्कूल में बैठी हूँ, तो मेरा पहला फ़र्ज़ था कि स्टाफ रूम में मैंने कंप्यूटर रखवाया। ठीक है? स्टाफ रूम में कंप्यूटर उस वक़्त नहीं होता था, 2012-13 की बात बता रही हूँ। तो मैंने कहा स्टाफ रूम में कंप्यूटर रखें, टीचर्स को टाइपिंग आनी चाहिए। क्यों आप कंप्यूटर टीचर पर रिलाय कर रहे हैं? ड्राइविंग आपको आती है ना? आप किचन के कितने यूटेंसिल्स, कितनी चीज़ें हैं जो आप इलेक्ट्रॉनिक्स चला रहे होते हैं, तो आपको सब समझ आती है। तो फिर लैपटॉप क्यों नहीं? मोबाइल क्यों नहीं? तो ये जी। चीज़ें सीखने से आएँगी। यकसा मौक़े तब आएँगे जब हम ये चीज़ें स्कूल्स में थोड़ा-सा लार्जर स्केल पे अवेलेबल करना शुरू करेंगे। फिर मैं जब हेड बनी, तो मेरा पहला फ़ोकस लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी में भी फिर बाद में लैब, कंप्यूटर लैब्स। मैंने कहा कि आप पहले ये चीज़ करेंगे, फिर कुछ और करेंगे। तो मुझसे पूछा गया आपको कहाँ चाहिए कंप्यूटर सबसे पहले कहाँ चाहिए? मैं कहा मुझे मेरे दफ़्तर में चाहिए। ठीक है ना? आप क्या करेंगे? मैं काम करूँगी उस पे भाई, सारा हुँ, आपको मिलेगा काम, मैं कंप्यूटर पे करूँगी, आप मुझे दें। और मेरे टीचर्स भी कंप्यूटर पे काम करेंगे, आप मेरे स्टाफ रूम में भी रखवा दें। लैब जब बनेगी तब देखी जाएगी, लैब भी बन गई, विदिन फ्यू मंथ्स बन गई। तो दिस जी। इज़ हाउ इट वर्क्स। लार्जर स्केल पे चीज़ तब डिमांड करें जब आपने परफॉर्मेंस दी है, जब आप कर रहे हैं, ठीक है ना? फिर आहिस्ता-आहिस्ता स्टेप वाइज़ देखिए आजकल मेरे हिसाब से तो ये लैपटॉप हो गया, गैजेट्स हो गए, ये ईज़िली अवेलेबल हैं। और हमारे ये सरहान की ओएलपीपी की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वहाँ से लोग ले सकते हैं। आप आसान एक साथ पे ले सकते हैं, आराम से उसको आप लें, अवेल करें। और ऐसी बहुत सी जगहें हैं जहाँ से आपको मिल जाएगा। बस बात वही है कि आपको अर्ज कितनी है। डू यू वांट टू इम्प्रूव? डू यू वांट टू ग्रो? अ, क्या हम ऑनलाइन तालीम के ज़रिए क्रिएटिविटी या तख्लीक़ी सलाहियतों को बेहतर तौर पर फ़रोग़ दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। देखें वक़्त बदल रहा है। आप गाड़ियाँ देखें, पेट्रोल से बिजली पे आ गई, ठीक है ना?
تو ہمارے جو بچے ہیں نا یہ بھی الیکٹرانک ہیں یہ عام بچے نہیں ہیں. وہ ایک شعر میں اکثر پڑھتی ہوں، ہم عام دماغوں کا اثاثہ ہی نہیں تھے، یاقوت طبیعت تھے تجھے راس نہ آئے. واہ تو جو واہ واہ. ہماری جنریشن ہے نا یہ یہ ہم سے بہت آگے، یہ بجلی کی رفتار سے بھی تیز ہے. تو بالکل تخلیقی صلاحیتیں اس سے بڑھتی ہیں، میں نے تو دیکھی ہیں اور اپنی بھی دیکھی ہیں. جو مجھے چاہے اردو میں چاہیے چاہے انگلش میں چاہیے، ایون میں نے اپنے بیٹے کے دوستوں کو دیکھا ہے اور پھر بیٹے کو بھی میں نے موٹیویٹ کیا ہے کہ بھائی وہ ٹرکش سیکھ رہے ہیں، وہ اسپینش سیکھ رہے ہیں. پہلے یہ کانسیپٹس اتنے کامن نہیں تھے. وہ کسی جگہ جا کے آپ کو جی لینگویج سیکھنی پڑے گی، وہ فلاں انسٹیٹیوٹ ہے بہت اچھا ہے وہاں جرمن سکھاتے ہیں. کراچی میں رہ کے بھی آپ کو یہ چیزیں اتنی آسانی سے اویلیبل نہیں تھیں. تو تخلیقی صلاحیتیں ہم کیا سمجھتے ہیں؟ یہی ہے نا، کمیونیکیشن سکلز ہیں، آپ کی لینگویج ہے، آپ کی آئی ٹی سکلز ہیں، آپ کی کریٹیکل تھنکنگ ہے. تو یہ ساری چیزیں تو آپ کو مل رہی ہیں گھر بیٹھے. ابھی اس وقت میں بیٹھی ہوں اور میں یہ چیزیں میں آپ سے سیکھ رہی ہوں. آپ کے پاس جو ایکسپیرینس ہوگا، جو آپ کے سوال ہوں گے، وہ میرا دماغ کھول رہے ہیں. سملرلی اٹ ورکس ود دا اسٹوڈنٹس، سو اٹس ورکنگ. یس، بالکل صحیح کہا آپ نے. ہمارے وقتوں میں ہمیں گوئٹے انسٹیٹیوٹ یا امریکن سینٹر جانا پڑتا تھا اگر کچھ لینگویجز سیکھنی تھی، یا برٹش کونسل جانا پڑتا تھا. اس کے علاوہ تو اور کوئی ایسا ادارہ یا خانہ فرہنگ ہوتا تھا پرشین سکھانے کے لیے. باقی زیادہ اتنے مواقع نہیں تھے، لیکن ان پرسن جانا پڑتا تھا کہ ایک گھنٹے کمیوٹ کر کے، جو جہاں رہتا ہے اس حساب سے. تو یہ بات آپ نے بالکل صحیح کہی ہے. یہ بتائیے گا ایک بات اور مجھے نفیسہ، کہ کیا آن لائن تعلیم طلباء کی سماجی مہارتوں پہ اثر انداز ہو رہی ہے؟ یو مین ٹو سے کہ سوشل انٹریکشن ہمارا جو ہے جی بچوں ہاں، کا، جی ہاں، جی ہاں، بالکل بالکل. سم ہاؤ اٹ افیکٹس، لیکن اٹ ڈپینڈس کہ آپ اگر اس کو چینلائز کر سکیں. میں خود بھی ابھی تک اپنے بچوں پہ تو یہ چیز نہیں کر سکی. کیوں میں کہوں؟ کیونکہ میرا بیٹا گیمز میں ہے، میرے بیٹے کو میں نے کوڈنگ سکھائی، بیٹی کو ویڈیو ایڈیٹنگ آتی ہے، یہ چیزیں ان کو پتہ ہیں. ہاں تھوڑے سے بچے الوف ہوتے ہیں، یہ چیز میں نے دیکھی ہے. لائک جیسے میں اپنے آپ کو رکھوں تو ہم فزیکل گیمز میں اور باہر جا کے کھیلنا، سائیکلنگ، واکنگ، جاگنگ، یہ واقعی یہ پہلے زیادہ تھی. درختوں پہ لٹک گئے، دیواروں پہ چڑھ گئے، یہ کام ہم نے بہت کیا ہے. بچے حیران ہوتے ہیں کہ مما ہے آپ ایسے کرتی تھی. بیٹا ہم نے تو یہ سب کیا ہے. تو اب یہ ہے کہ جیسے اب میں نے بیٹے کے لیے یہ کیا کہ آپ 3 دن تو آپ کے اسپورٹس جی ایف اے آپ جاؤ گے ہی جاؤ گے فٹ بال کھیلنے، ٹھیک ہے نا. تو وہ شوق سے جاتا ہے، تو پھر اس کو آپ کو باؤنڈ کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے. اس پہ تھوڑا سا ڈسپلنری ایکشنز آ جاتے ہیں، تھاٹ فل جسے کہتے ہیں تھوڑا ہونا پڑتا ہے پیرنٹس کو. اور یس اسٹرکٹ بھی ہونا پڑتا ہے، کیونکہ بچے ہیں جہاں ان کو کمفرٹ ملے گا وہ لیٹ کے گیم کھیلنا زیادہ پسند کریں گے ایز کمپیئر ٹو کہ وہ یہاں سے پیدل گراؤنڈ تک جائے اور کھیل کے آئے. تو یس تھوڑا سا افیکٹ تو آتا ہے. لیکن یہاں بھی میں ایک چیز اور جو سر ریحان کے اسکول کی ہے وہ بہت اچھی ہے، جس کے تھرو آج ہم کنیکٹڈ ہیں، ہم بات کر رہے ہیں، وہ یہی ہے کہ انٹرویو اسکلز وہ سکھا رہے ہیں. اور یہ بہت خوبصورت ہے. اس سے میں سمجھتی ہوں کہ بہت انرجی ملتی ہے. مجھے تو بہت ملتی ہے. میں کم کرتی ہوں ڈیو ٹو سم ہیلتھ ایشوز، بہت کم ریئر ٹائم دے پاتی ہوں اس چیز کو، لیکن کوشش کرتی ہوں کہ جب موقع ملے لازماً انٹرویو دے دوں یا لے لوں. تو یہاں ہم دوستیاں کر سکتے ہیں نا، آن لائن بھی تو کر سکتے ہیں. اور پھر یہی آن لائن آپ کو کہیں نہ کہیں کنیکشن بلڈ اپ ہوگا، پھر آپ کو فزیکل میں بھی نظر آئیں گے، کہیں نہ کہیں آپ کی ملاقات ہوگی. میں اپنی ایک فرینڈ کا بتاتی ہوں، شی از ان لاہور، وہ کراچی انہوں نے وزٹ کیا، ان کو یہاں سے کنونس کا ایشو آیا، انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی نفیسہ. اچھا میں خود مجھے ہاسپٹل جانا تھا اس دن، میرا ڈے تھا، اور ان کو میں نے کنونس پرووائڈ کر دی. وہ اپنا جہاں انہوں نے جانا تھا، تھینک یو سو مچ نفیسہ، وہ ہو کے اور وہ کر لیا کام. تو یہ بھی ایک انٹریکشن ہے اینڈ وی آر تھینکفل فار دیٹ، اور ہم دوست ہیں اچھے. سو اس طرح بھی ہوتی ہیں دوستیاں. بالکل. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ذرا سا ایڈ کر دوں کہ میں کینیڈا میں ہوں، آپ کراچی میں ہیں،
اور اگر کبھی میرے لائق کوئی خدمت ہو کینیڈا کے لیے تو کوئی تکلف نہ کیجیے گا، اور یہ سمجھیے کہ مزید ایک پروف ہے ہماری انٹر لائن انٹریکشن کا اور انٹر لائن ایجوکیشن کا، انٹر لائن کمیونیکیشن کا، یا انٹرویوز کا، کہ بسائڈ اس کے کہ آپ کے کمیونیکیٹیو اسکلز امپروو ہوتے ہیں، آپ کے ریلیشن شپ بھی امپروو ہوتے ہیں۔ بے شک، بالکل صحیح کہا آپ نے۔ جی یہ بالکل، تھینک بتائیے یو۔ گا نفیسہ کہ مستقبل میں آن لائن تعلیم کو مزید انٹریکٹیو بنانے کے لیے کون سی ٹیکنالوجیز اہم ہوں گی؟ ٹیکنالوجیز کے حوالے سے تو میں بہت زیادہ بات نہ کر پاؤں شاید، ہاں یہ جی ضرور کہوں گی کہ جس حد تک ہو سکے آپ یہ جو کلاڈ کا نام ہے، کوڈنگ ہے، جو ریحان اسکول اس وقت سکھا رہا ہے، جو بھی ہمارے پاس جو اسکلز ہیں، جتنی ہمارا جو سلیبس ہے، جو کریکولم ہے، اگر اس کو بھی کوئی کر لیتا ہے تو دیٹ از مور دین انف۔ یہ کہنا کہ ہمیں کوئی جی بہت بڑی ماسٹرز کی ڈگریاں چاہیے یا ہمیں کوئی بہت زیادہ پروگرامنگ کا پتہ ہونا چاہیے، میں نہیں سمجھتی کہ یہ اب ضروری ہے۔ میں اے آئی ٹیچرس ٹریننگ پروگرام میں رہی ہوں، اسسٹ بھی کیے ہیں میں نے 2-3 پروگرامز، اور جب ٹیپٹا کا ہو رہا تھا اس میں بھی باقاعدہ میں نے کو فیسیلیٹیٹ کیا۔ تو جو ایلڈرز کے لیے جو پروگرام سیٹ ہے، میں سمجھتی ہوں وہ بہت پرفیکٹ ہے، ایزی ہے اور کوئک بھی ہے۔ تو بہت زیادہ ڈیپ جا کے اگر کوئی کرنا چاہتا ہے ضرور کرے، لیکن اگر وہ یہ بیسک چیزیں چھوٹی چھوٹی جو سکھائی جا رہی ہیں ان کو بھی کر لیتا ہے، جتنے بھی ہمارے کورس کی آؤٹ لائن ہے آپ سے شیئرڈ ہوگی، بک بھی شیئرڈ ہوگی، تو وہ دیٹ از مور دین انف۔ اسی کو جو لیول اس کا 2 آ جائے گا، پھر 3 آ جائے گا، انہی لیولز کو کر کے تو یو کین بیکم پرو ان آل دا ٹیکنالوجی ایریا، بجائے اس کے کہ جیسے پہلے ہوتا تھا کہ جی کمپیوٹر سائنس کی ڈگری لے لیں، تو ضرور لیں اگر آپ کو شوق ہے، لیکن اگر آپ یہاں ریحان اسکول سے بھی کر لیں گے تو میرا خیال ہے وہ ڈگری سے زیادہ ہی آپ کو چیزیں سکھا دیں گے۔ دس از وٹ جی، مجھے جو سمجھ میں آیا۔ بہت بہت خوب، بہت خوب۔ یہ بتائیے کہ آن لائن تعلیم میں نظم و ضبط یا ڈسپلن کیسے برقرار رکھا جا سکتا ہے؟ یہ سب سے یہ مشکل تو سوال بتائیے۔ ڈسپلن کا ہے۔ آئی نو، سب سے مشکل۔ ڈسٹینس سامنے ٹیچر کھڑی ہوئی ہوں تو بہت ہاں امپیکٹ الگ ہوتا ہے، اور ڈسٹینٹ ہو تو بہت فرق ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے خصوصیت سے سوال آپ کے لیے رکھا تھا کہ جی آپ ٹریڈیشنل اسکولس کا بھی وسیع تجربہ رکھتی ہیں، اور اب ماشاء اللہ سے آن لائن بھی آپ کام کر رہی ہیں، تو یو آر دا بیسٹ پرسن ٹو آنسر دس کوشچن۔ جزاک اللہ۔ اچھا ایسا ہے کہ جب میں فزیکل میں اسکولز میں جاتی تھی اور وہاں ٹیچر بھی، ہیڈ بھی، کوآرڈینیٹر بھی، تو میرا ایک رول ہوتا تھا جو میں نے ٹریننگ سے ہی سیکھا تھا، خود سے تو کچھ بھی نہیں آپ کر سکتے۔ میرے جو ٹرینرز تھے وہ یہ کہتے تھے کہ آپ کی خاموشی کافی ہونی چاہیے کلاس کے ڈسپلن کے لیے۔ تو میں نے کبھی شور نہیں مچایا، بینگنگ نہیں کی، کبھی غصہ نہیں، ٹھیک ہے شروع میں کبھی کیا ہو ایک آدھ دفعہ تو وہ یاد بھی نہیں، لیکن بس میری پریزنس کافی ہوتی تھی۔ اور آپ کا وہاں سے اگر بچوں کی شکایت کسی اور ٹیچر سے بھی آتی تھی نا، تو آپ کا وہاں سے گزر جانا کافی ہونا چاہیے کہ بھائی میم نفیسہ آئی ہیں اینڈ دیٹ از مور دین انف، کوئی پنشمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جب آپ آن لائن پہ آتے ہو تو اس کے تھوڑا اپوزٹ آ جاتا ہے، یہاں آپ کا بولنا میٹر کرتا ہے، بات کرنا ضروری ہے، انٹر ایکٹیو سیشن، بات کرنا ضرور، اب بات ایسی ہونی چاہیے کہ اگلا بندہ بور نہ ہو، وہ گریس بھی کر لے کانسیپٹ کو، ڈریگ بھی نہ ہو۔ اور میں نے تو یہی دیکھا، لائک میری جو جس سے میں سیکھ رہی ہوں اور ابھی تک سب سے زیادہ انسپائرڈ ہوں وہ ہے مریم ذوالفقار، اگر آپ ملے ہوں ان سے، تو وہ ماشاء اللہ جب کلاس لیتی ہیں تو اتنا ان کا انٹرسٹنگ طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا کہ ایک تو دل کرتا ہے کہ سنتا رہے بندہ، اور دوسرا پھر وہ بیٹھ بھی جاتی ہے دماغ میں بات۔ تو گریسپ کرنا اور بات کرنا بہت ضروری ہے کہ لائک جو کہہ رہے ہیں وہ آپ کو بھی کلیئر ہو، اور بات کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ بات نہیں کریں گے، چپ ہو جائیں گے، تو کلاس کا کنٹرول وہاں پہ لوز ہو جائے گا۔ یہ ایک میں نے ڈفرینس دیکھا ہے۔ بہت خوب جی۔ میرا مریم سے انٹرویو ہوا تھا کافی پہلے،
اور آپ صحیح کہہ رہی ہیں، شی از ویری اسمارٹ اینڈ ایجوکیٹڈ اینڈ انٹریکٹیو پرسن ہے، اور ہوپ فلی آئندہ بھی کوئی مزید انٹریکشن ان سے ہوگا ضرور. تو یہ ہے. یہ بتائیے گا کہ اس میں ایک چیز اور میں تھوڑا سا اپنی طرف سے ایڈ کر دوں آن لائن ڈسپلن مینٹین کرنے کے لیے، کہ کوشچنز ہمیشہ ضرور لیں. آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، پارٹیسپینٹس ہیں، انہیں بولنے کا موقع ضرور دیا جائے. کبھی بھی انہیں اسنپ نہ کیا جائے، اور ان کے ہر سوال کو خوش اسلوبی سے سنیں، جواب دیں، تو ہی انٹریکشن زیادہ مؤثر رہتا ہے اور ڈسپلن بھی مینٹین رہے گا. اینی ویز، تو یہ بتائیے گا کہ کیا دیہی علاقوں کے طلبہ آن لائن تعلیم سے برابر فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ جی بالکل اٹھا سکتے ہیں اور اٹھا رہے ہیں، کیونکہ میں نے ایڈمیشنز میں بھی کام کیا ہے 1 سال تقریباً، اور بہت لوگوں نے اس میں رابطے کیے، داخلے لیے، اور بہت انٹرسٹ ہے لوگوں کو، چھوٹے شہروں سے بہت زیادہ ہے بلکہ ایز کمپیئر ٹو دا بگر سٹیز. اور تعلیم جو آن لائن ہے، جو چیٹ جی پی ٹی ہے، جو اے آئی کا کانسیپٹ ہے، وہ ان کو بہت اپیل کرتا ہے. اور بہت سے لوگ ایسے آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم بلڈنگز دینے کو تیار ہیں، ہم سیکھنے کو تیار ہیں، پر وہی بات ہے کہ ابھی اتنا سارا کچھ دینے کے لیے بھی نا یو ہیو ٹو پریپیئرڈ فار دیٹ. اسی لیے جو ہے وہ ٹیچرز کا جو ہے باقاعدہ ٹریننگ سیشن رکھا گیا اور پروگرام سٹارٹ کیا گیا کہ ڈیمانڈ ہے اور لوگ بہت آنا چاہتے ہیں اس طرف. تو ابھی میں اکاؤنٹس میں چلی گئی ہوں، لیکن ابھی بھی کیونکہ میرا نمبر ایڈمیشنس ڈپارٹمنٹ نے آگے فارورڈ کیا تھا، تو اس وجہ سے مجھے آتے ہیں میسیجز. تو اسٹل پیپل آر اپروچنگ، اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے دیہی علاقوں سے، چھوٹے شہروں سے بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے، ضرورت سے زیادہ ڈیمانڈ ہے. نہ صرف آن لائن لرننگ کی، آن لائن ارننگ کے کانسیپٹ بھی ان لوگوں کے زیادہ اچھے ہیں کمپیریٹیولی دا لارجر سٹیز. ہمارے پاس تو مواقع زیادہ ہے نا، ہمارے پاس چانسز ہیں، اپرچونیٹیز ہیں، جگہیں ہیں، لوگ ہیں. وہاں نہیں ہونے کے باوجود بھی اویئرنیس ہے. پیپل وانٹ ٹو کم ان دس فیلڈ. بے شک، بالکل. میرا ایک مزید سوال ایک آتا ہے، وہ کہ آن لائن اسسمنٹ کو زیادہ شفاف اور مؤثر کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ اسسمنٹ دیکھیں، ہم پیپر والی ٹائپ کی تو اسسمنٹ لیتے نہیں ہیں، اور نہ وہ ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کی سبمیشن یا تو پھر اسی ٹائم پہ آپ لیں اور کوئی اس کے ایم سی کیوز کر کے ختم کر لیں. ادروائز جو بیسٹ طریقہ ہوتا ہے، جیسے اگر آپ اپنے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا جو آپ کا کورس ہے، اس کے آپ جو بھی ٹاسک کر رہے ہیں، جو وہ اپلوڈ کرتے ہیں آپ، تو وہ خود بولتی تصویر ہے. آپ کو کچھ عرصے بعد خود امپروومنٹ نظر آئے گی. سب سے پہلے سیلف اسسمنٹ شروع ہو جاتی ہے. آپ کینوا کے پوسٹ بناتے ہیں، کینوا پہ ویڈیو بنا. اب آئی ایم ناٹ گڈ ان ویڈیو، ابھی تک میں اس میں بالکل جیسے کہتے ہیں زیرو ہوں. جیسے کوئی بچہ ہوتا ہے نا، کسی سبجیکٹ میں نہیں کر پا رہا ہوتا، میتھس ویک ہے یا انگلش ویک ہے، تو میرا ویڈیو والا ویک ہے ایریا، وہ ہمیں خود بھی پتا ہوتا ہے. تو ظاہر ہے جیسے جیسے آپ اس کو ورک اپ کرتے جاؤ گے، لائک ایکسرسائز، ٹھیک ہے نا، تو وہ آپ کو سمجھ میں آتا جائے گا میتھس کی طرح کہ یہ یہاں میں لیک کر رہا ہوں. یہ میں نے کینوا کی پوسٹ بنائی تو ہے، لیکن اس میں یہاں پہ یہ ایریا اگر میں تھوڑا سا اور امپروو کر دوں، تو وہ خود بھی آپ کر سکتے ہیں. نہ صرف یہ کہ آپ کا ٹیچر آپ کو بتائے گا، ٹیچر آپ سے کہے گا کہ جسٹ کمپیئر یور پریویس ون ود دا لیٹسٹ ون. وہ ود ان 3 to 4 months آپ خود انالائز کریں گے کہ میں نے کیا بنایا تھا یہ، اور اب میں کیا کر رہا ہوں. سو آئی تھنک کہ اس میں تو سب سے پہلا کانسیپٹ سیلف اسسمنٹ آ جاتا ہے. بعد میں پھر آپ اور اسسمنٹس بھی رکھ سکتے ہیں. بیسک ہے آپ کے ٹاسک کمپلیشن. آلرائٹ، بہت خوب. کیا اساتذہ کی تربیت آن لائن تعلیم کے تقاضوں کے مطابق ہو رہی ہے؟ ہو تو رہی ہے پر کم ہے. جیسے ہمارے ریحان اسکول کو لے لیں، ہم نے اب شروع کی ہے اور کوشش ہے کہ جتنا اس کو لارجر اسکیل پہ لے کے جایا جا سکے، لیکن ابھی بھی بہت ضرورت ہے، کیونکہ اسکولس ڈیمانڈ کر رہے ہیں، آتے ہیں کیمپسز، اسپیشلی فزیکل اسکولس جو باقاعدہ ہمارے ڈفرینٹ ایریاز میں ہوتے ہیں پاکستان میں. آپ نے بھی آبزرو کیے ہوں گے کہ ہمارے پاس بہت سے ایسے اچھے اور جسے کہتے ہیں کہ
تعلیم اچھی پرووائڈ کر رہے ہیں، اچھے کانسیپٹس کے ساتھ، کمپیوٹر کے کورسز کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں، پیچھے نہیں ہیں. وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اے آئی پہ اپنے آپ کو لے آئیں، ہم اس دنیا میں داخل ہو جائیں، لیکن ہاں ہمارے پاس ٹیچرس اتنے نہیں ہیں. سو اس کے لیے یہی بار بار سجیسٹ ہم کرتے ہیں کہ جتنے زیادہ سے زیادہ ٹیچرز آ کے ٹریننگز کر لیں، اور ٹائم پیریڈ 2 مہینے ہے تو اتنا بہتر ہوگا. پھر آپ سرٹیفائیڈ ہو جائیں، آپ آگے جائیں، آپ اور لوگوں کو ٹرین کر دیں، اور اگر آپ ریفر کر دیں تو وہ اور بھی اچھا ہے. ہمارے پورٹل پہ بھی اس طرح کی چیزیں ہیں کہ آپ اور لوگ لے کے آ جائیں، ان کو ایز اے ریفرنس بھی آپ یوز کر سکتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے. اور اس طرح یہ ہے کہ لارجر اسکیل پہ اور بڑے پیمانے پہ ہم کام کر سکتے ہیں، لیکن اس میں ابھی بہت کام کی ضرورت ہے. میں سمجھتی ہوں اٹس این اپرچونٹی ان پاکستان، اگر اس کو صحیح طریقے سے استعمال کر لیا جائے تو. یہ اچھی بات ہے. اتفاق کی بات ہے کہ ایک دو مواقع ایسے مجھے بھی ملے، کچھ کہنے کا وہ موقع ملا، تو میں نے بھی سجیسٹ کیا ہے ٹرین دی ٹرینرز پروگرام کا. تو وہ بہت ضروری ہے، اس کی بہت زیادہ کمی ہے ابھی. باقاعدہ ٹریننگ نہیں ہے ٹرینرز کے لیے، تو وہ ضروری ہے. یہ بتائیے گا کہ کیا مستقبل میں ہائبرڈ ماڈل تعلیم کا بہترین حل ہو سکتا ہے؟ ہائبرڈ مستقبل میں تو نہیں، ہائبرڈ تو ابھی ہو جانا چاہیے میرے حساب سے، ابھی چلنا چاہیے. آگے جا کے تو بس اس کو وہ ہو جانا چاہیے کمپلیٹلی، لائک ہم کتابوں کو بائے بائے کرتے ہیں. کاپیاں، میں تو پچھلے 10 سال سے یہ بات کر رہی ہوں اور کرتی ہی جا رہی ہوں کہ ہم کاپیوں والے کانسیپٹ سے ہٹ جائیں. وہ یوز لیس ہے. لائک میرے پاس ایک رجسٹر ہوتا تھا نوٹ بک چیکنگ کا، اور میں اس کو چیک کرتے ہوئے میں ہمیشہ ایک بات کرتی تھی کہ ابھی تک ہم غار میں بیٹھے ہوئے کہ نوٹ بک چیکنگ از ناٹ دا سولوشن نا. ابھی تک ہم خط لکھ رہے ہیں، ابھی تک ہم اپلیکیشن لکھ رہے ہیں. نو نیڈ آف اٹ، آبسولیٹ. مطلب یہ چیزیں اب غیر ضروری ہیں، یہ ریکوائرڈ ہی نہیں ہے. تو ان کو لے کے چلنے کا بھی، میں کل پرسوں، ابھی بیٹی میری انٹر میں آئی ہے، اب ظاہر ہے ایک دم تو اس کو میں کہیں موو نہیں کر سکتی کہ تم سسٹم چھوڑو اور یہ کر لو. میں نے کہا ٹھیک ہے، تم ابھی یہ جو جاری ہے اس کو کمپلیٹ کرو، دین ویل سی ان فیوچر. تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس نے مجھے کہا مما میرے ذرا پریکٹیکل جرنل کو ذرا دیکھیے گا. اچانک انہوں نے کہہ دیا اس کی سبمیشن ہے. آپ یقین کریں اس کے جب وہ پیج دیکھا میں نے جہاں پہ انڈیکس ہوتا ہے، تو مجھے لگا میں انٹر میں بیٹھی ہوں اور وہ 150 سال پرانے انڈیکس کی جو چیزیں ہیں ایز اٹ از وہ کاپی پیسٹ ہو رہی ہیں. جی، verify, determine this, volumetric method. Where are they going to use all these things, and what are these things going to help them for? For nothing. مطلب اس کا کہیں کوئی استعمال نظر ہی نہیں آتا. صحیح ایٹ آپ نے. لیسٹ اگر آپ نے یہ رکھنا ہی ہے تو آپ پریکٹیکل ہی جدید کر لیجئے. ایٹ لیسٹ وہی چینج کر لیجئے. ایوری 10 ایئرس کچھ تو بدل دیں. مجھے سمجھ نہیں آتی یہ بات میں کس کے جا کے بتاؤں، پر یہ کل ہی ہوا واقعہ، تو میں آپ کو آج بتا رہی ہوں کہ مطلب اس کی اب ہمیں اس چیز کی اب ضرورت نہیں ہے. وی ہیو ٹو چینج اٹ. وی تھنکنگ چینج کرنے کی ضرورت ہے. بالکل اصل صحیح کہا آپ نے. میرا ذاتی تجربہ بھی یہی ہے. میں تقریباً 27-28 سال پہلے کینیڈا موو ہوا ہوں. کینیڈا آنے سے پہلے میرے بچے میں کراچی کا پلا بڑھا ہوں. تو وہاں بیکن ہاؤس سسٹم میں پڑھتے تھے. میرے 2 بچے تھے، بیٹا بیٹی. تو وہاں جب ہم یہاں آئے اور یہاں کے اسکول میں آئے تو بلیو اٹ اور ناٹ کہ یہاں پہ جو ایلیمنٹری اسکول ہے وہ گریڈ 8 تک کا ہوتا ہے، اور گریڈ 8 تک کسی قسم کا نہ کوئی بستہ ہوتا ہے نہ کوئی ہوم ورک ہوتا ہے. ایبسلوٹلی ناٹ. جو بھی یہ کتابیں یا کچھ بھی دیا جاتا ہے وہ اسکول میں دیا جاتا ہے، وہیں واپس لے لیا جاتا ہے. بے شک ہائی اسکول میں آنے کے بعد یعنی گریڈ 9 سے گریڈ 12 تک تو بہت زیادہ ان کا کام ہوتا ہے، پھر ہر قسم کا وہ کام کراتے ہیں. لیکن جو بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو بس وہ سارا کھیل کھیل میں ہی پڑھتے ہیں اور جانتے ہیں اور سیکھتے ہیں اور الحمدللہ دنیا کو لیڈ کرتے ہیں. تو یہ ہے. تو اینی ویز میں نے ہماری کافی انٹرسٹنگ رہی گفتگو، اور میں بس آپ سے ایک سوال اور کر کے
اس گفتگو کو فی الوقت ختم کروں، اگرچہ کہ میرے پاس اور بھی بہت سارے سوالات تھے، لیکن وقت کی گنجائش کم ہے۔ انشاءاللہ پھر کبھی اور موقع ملے گا تو آپ سے ضرور استفادہ حاصل کریں گے۔ آپ بس مجھے یہ ضرور۔ آخری سوال کا جواب ہی دے دیں کہ آپ کے خیال میں اگلے 10 سالوں میں آن لائن تعلیم کی سب سے بڑی تبدیلی کیا ہوگی؟ آن لائن تعلیم کی تبدیلی کس لحاظ سے آپ چاہ رہے ہیں؟ لائک اسکولس میں یہ تو آپ بتائیں گے نا مجھے کہ آن لائن آپ دیکھیں نا، مثلاً سب سے بڑی تبدیلی یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کو بڑے بڑے اسکولوں کی ضرورت نہیں ہوگی، بڑی بڑی بلڈنگوں کی ضرورت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ ہاں وہ تو ہاں، جی جی اور کہیے۔ لوگ دفتر میں ہیں، گھروں میں ہیں، گاؤں میں ہیں، دیہات میں ہیں۔ آپ ایک خیرپور کا بیٹھا ہوا شخص اسٹینفورڈ یونیورسٹی کا لیکچر اٹینڈ کر ہوں سکتا ہوں ہے نا؟ ہوں تو ہوں یہ جو ابھی یہ تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ ہو سکتا ہے اور ہو جائے گا۔ مطلب یہ میرا میرے اندازہ ہے، حساب آپ سے ماہر تعلیم میں آپ زیادہ بہتر اس کو روشنی ڈال نہیں، سکتے بالکل آپ نے بالکل صحیح بات کی، آپ کا پوائنٹ آف ویو مجھے اب سمجھ میں آ رہا ہے۔ یو آر ویری رائٹ اینڈ آئی ایگری 100% کہ یہ تو آلریڈی ہو چکا۔ اس کو تو میں یہ کہوں گی کہ یہ تبدیلی تو آ گئی۔ یہ تو ہم خواہ جسے کہتے ہیں نا، وہ ضد لگا کے اسکول کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں ہاں، لیکن ابھی بڑے ورنہ محدود پیمانے پہ لوگوں نے مینٹلی ایکسیپٹ نہیں کیا ہوا ہے۔ نہیں کر رہے، ہاں نہیں کر ہاں، رہے، ایسا ہے۔ ایکسیپٹ نہیں کیا ہوا ہے اور بٹ ہاں، دیکھیں، چینج جو ہوتا ہے نا، چینج پوچھ کے نہیں آتا۔ جو چینج آنا ہوتا ہے نا، وہ دیکھیں ہم اس کو روکیں گے، ہم بند بنائیں گے، ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے بچے اس تک نہ پہنچیں۔ ہمارے بچے وہاں تک پہنچ چکے ہیں، ہم وہاں تک نہیں پہنچے۔ صحیح یہ کہا۔ میں آپ کو بتا دوں، ہم نہیں پہنچ رہے، بچے پہنچ چکے ہیں۔ میں اس دن ہاسپٹل جا رہی تھی تو راستے میں نا یہاں ملیر کینٹ سے باہر ٹینک چوک ہے، وہاں سے لے کے اور میرے ہاسپٹل تک ٹریفک کا برا حال تھا۔ اور بالکل ٹینک چوک کے موڑ کے پاس کوئی 10-12 پرائیویٹ سکولز ہیں۔ تو ہماری گاڑی کو اندر سے گلیوں سے ہو کے جب دیکھا تو میں نے کہا یہ تو 10-12 سے بھی زیادہ ہے۔ اچھا، اب وہاں کیا انہوں نے کیا ہوا ہے، روڈ ٹوٹی پڑی ہے، سڑک بن نہیں رہی ہے ان سے، آج بھی یہ حال ہے کراچی جیسے شہر میں۔ اور اسکول کے باہر ٹیچر بیچاری کو کھڑا کیا ہوا ہے کہ بچے آ رہے ہیں، آپ نے ان کو جی ریسیو کرنا ہے، چوکیدار کی طرح اس کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے اس گرمی میں۔ تو یہ چیزیں نہیں چلیں گی زیادہ عرصہ۔ آپ کب تک گھسیٹ لیں گے؟ نہیں ہو سکتا۔ آپ ڈریگ کر لیں گے، چلیں 5-6 سال 10 سال شاید کر لیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس کا کوئی فیوچر ہے۔ اور میرے جیسے لوگوں نے تو ٹوٹل اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ اور جو بچے ہیں وہ ہم سے بہت آگے ہیں۔ میری یہ بحث ہوتی ہے جو میرے ایج گروپ کے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی، اور جب میں پی ٹی ایمز پہ جاتی ہوں، ٹیچرز تو خیر میرے کولیگز بھی ہیں اور بہت اچھے میرے ساتھی بھی ہیں، تو وہ تو بحث نہیں کرتے، لیکن وہاں پر بھی ظاہر ہے ایک دکا ایسا بندہ ضرور ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ نہیں 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 نہیں، ارے آپ کیا بات کر رہی ہیں، اسکول میں لیپ ٹاپ موبائل، نو 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 نو۔ میں کہتی ہوں بھائی لے آؤ، بس کر دو، مت کرو ضد۔ تو یہ آرگیومنٹ ریز کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ بہت بات کرنے کی ضرورت ہے، اور اس پہ کام بہت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے اس وقت پاکستان میں۔ وی آر ٹرائنگ آر بیسٹ اینڈ آئی ایم ہوپ فل کہ ہماری جو آنے والی جنریشن ہے موسٹ پروبیبلی وہ ان چیزوں کو اڈاپٹ کرے گی اور آگے ساتھ لے کے چلے گی۔ بہت اچھا لگا مجھے بھی، میں یہاں کہتی چلوں، آپ کے کوسچنز بہت اچھے رہے اور مزید بھی بات کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ جزاک اللہ۔ تھینک یو، بہت بہت شکریہ نفیسہ آپ کی تشریف آوری کا، اور آپ نے کافی جو ہے نہ صرف میری بلکہ میرے ناظرین کی بھی نالج میں اور ان کی وزڈم میں اضافہ کیا۔ انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی کسی نئے سبجیکٹ کے ساتھ، کسی نئے کوشچن کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔